Jalan saja. صحیح ہے الحمد Auto focus dے گا. فوکس بند کرے جا صبر کر 5 منٹ یہ بند کر اوڑے میں بھی لگاتا ہوں ہاں اللہ نہیں نا وہ ٹھیک ہے اچھا ಮೌಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح يا مستعين وبك نستعين. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. والصلاة والسلام على حبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه المرتضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تار ڈگی کو دی تھی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے قراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات ذی وقار وزی احتشام علماء کرام سامعین ذی قدر، الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال کا کروڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائی اپنی توفیق اور اپنے فضل سے کہ ہم اور آپ اس کے محبوب سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا قبلہ عبدالقادر نعیمی صاحب نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ خوش نصیبی ہے آپ کے اس گوٹھ والوں کی، گاؤں والوں کی، کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضور کے ذکر کی مجلس آپ کے حصے میں آتی ہے. گویا کہ آپ تھر والوں کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ
پورے تھر کے اندر جتنے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہونے والے جلسے ہیں وہ آپ کے جلسے کے بعد ہیں، یعنی ان کو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو دن ہے اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو کام کروایا تھا وہ کام اللہ رب ذوالجلال آپ سے لے رہا ہے۔ ڈلے کھول جائیں، ڈلے کھولو، ڈلے 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 کھول۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس کے فیوز اور برکات کو امت کے حصے کے اندر باقی جتنے بھی فیوز و برکات کے ملنے کے اسباب ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے تخلیق فرمانے کا جو میرا مقصد اور میرے غرض تھی وہ یہی ہے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور رتبے سے کائنات والوں کو واقف کروں۔ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِأُعَرِّفَهُمْ بِمَقَامِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی زمین و آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہے، تمام کو پیدا اس ارادہ سے کیا ہے کہ میں ان کو پیدا کر کے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ سے واقف کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میرے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کرتی رہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد پر ہم اور آپ پورے اترے ہوئے ہیں۔ حضور کے ذکر کی مجلس سجا کر اللہ رب ذوالجلال کے کائنات کے بنانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہو، اس نے کوئی خاص محل بنوایا ہو اپنا، اور پھر اس محل کو تعمیر ہونے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی نے نہ دیکھا ہو، اور وہ بادشاہ ان لوگوں کو بلا کر کہے کہ دیکھو میں نے کیسا محل بنوایا ہے، ان میں سے ہم ہوں، جب ہم اس محل کو دیکھیں پہلی نظر تو ہم اس کے محل کی تعریف نہ کریں، اور چہرے پر رونق نہ ہو، خوشی نہ ہو، مسرت نہ ہو، اور بادشاہ ہم سے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کیسا محل بنوایا ہے، اور ہم اس کو جواباً رسپانس میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو بادشاہ یا تو ہمیں سزا دے گا اس بات کی کہ میں نے بڑے پروگرام کے ساتھ تمہیں بلایا ہے اور تمہیں یہ دکھا کر مقصود میرا یہ تھا کہ تم اس میرے محل کی تعریف کرو، بنانے والوں کی تعریف کرو، اور بنوانے والے کی بھی تعریف کرو، لیکن تم نے منہ سے کچھ بھی نہ کہا، نہ لفظاً قولاً کچھ کہا، اور نہیں تم نے احساساً کچھ کہا، یعنی نہ مسکرا کر مسرت کے ذریعے محسوس کروایا کہ تم نے اچھا کام کروایا ہے، تو یا تو ہمیں سزا دے گا، اگر سزا نہیں دے تو ناراض ضرور ہوگا۔ تو جس طرح وہ محل بنوا کر ہمیں بلا کر دکھا کر مقصد یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے بنانے والوں کی تعریف کی جائے، اس کے بنوانے والے کی تعریف کی جائے، اسی طرح اس دنیا کو اللہ نے بنا کر مصطفیٰ کے صدقے پہلے مصطفیٰ جانے کائنات کو بنایا، اور پھر ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ جو یہ محمد ہے جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پسندیدہ ہے، میں نے اپنا حسن اس میں رکھا ہے، اس کو دیکھو، اس کی بات کو سنو، اور پھر سننے کے بعد تعریف کرو، اس کے مقام کو بیان کرو، اس کے ذکر کی مجلس سے سجاؤ۔ اگر میں ذکر کی مجلس سے سجاتے ہو، اس کی تعریف کرتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو، اس کی توقیر کرتے ہو، تو میں خدا تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔
اگر خاموش رہو گے، تعظیم نہیں کرو گے، توقیر نہیں کرو گے، ذکر کی مجلس نہیں سجاؤ گے، یا تو میں تم پر غضب کروں گا، غضب نہیں تو رحمت کو اٹھا لوں گا۔ تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن پر خدا کا غضب ہوتا ہو یا رحمت سے وہ محروم ہوتے ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس محفل کے ذریعے کہ مالک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کر کے، حضور کی تعریف کر کے خدا کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں، سبحان اللہ، خدا کی رحمت سے اپنے دامن بھر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر خوشی اور مسرت کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی انسان کو خوشی پہنچانے والی چیز ملتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تو خوش ہونے کے بعد اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کو کبھی مسرت کا نام دیا جاتا ہے، کبھی فرحت کا نام دیا جاتا ہے، یا مسرت کا نام یا فرحت کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تعلیمات اسلامیہ کے اندر ہم اگر دیکھیں اور مشاہدہ کریں، پرکھیں، تو دین اسلام نے فرحت سے منع کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فرما رہا ہے کہ میں فرحت والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اترانے والے ہیں، پھولنے والے ہیں، جو جشن کے سما برپا کرنے والے ہیں، حدود کو کراس کرنے والے ہیں، جو مسرت اور خوشی کے حدود ہیں ان کو توڑ کر اس سے آگے بڑھ کر تجاوز کر کے خوشی منانے والے ہیں، ان کو فرحین کہا۔ اللہ فرماتا لا يحب الفرحین، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور لا تفرح بکا، کہ اس طرح سے خوشی نہ منا کہ جو جشن کے اس شکل کو اختیار کر لے، اس طرح کی خوشی نہ منا۔ اور ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ اللہ نے خود فرمایا